بیان ہوگا۔ حضرت مولانا ابراہیم جولہ صاحب کا بیان شروع ہونے والا ہے۔ تمام احباب توجہ سے نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، حق تعالی شانہ آپ حضرات کے جمع ہونے کو قبول فرماوے اور اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرماوے، ہم کو اپنے دین پر قائم دائم رکھے، اور جس کام کے لیے اللہ ہم جمع ہوئے ہیں اللہ اب اس میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ سارا مسئلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستوں اپنی قدرت سے سارے اسباب پیدا کیے ہیں، آسمان ہو، زمین ہو، چاند ہو، سورج، ہوا، پانی، تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ کی قدرت سے بنی ہے اور اللہ کی قدرت سے وہ استعمال ہوتی ہے۔ دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اپنے بندوں کے لیے عام کر دی ہے، گویا بندے اس کے نعمتوں میں ڈھکے ہوئے ہیں۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، کہ اپنی نعمتوں سے اللہ نے تمہیں ڈھانپ دیا۔ کائنات کو بھی اپنے قدرت سے پیدا کیا ہے اور نعمتوں کو بھی ہماری طرف متوجہ کیا ہے۔ ان دونوں باتوں کی وجہ سے اللہ کا یہ حق ہے کہ صرف اللہ کی مانی جائے اور اللہ کو راضی کیا جائے اور اللہ کے حکم پر اپنی جان مال لگائے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے ہیں ہم کو کہ ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے۔ حدیث کا یہ ٹکڑا بشارت ہے، خوشخبری ہے بنی آدم کے لیے، انسانوں کے لیے، کہ ان الدنیا خلقت لکم، دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے۔ چنانچہ دنیا کے تمام اسباب انسانوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے مختلف طریقے سے، بعض چیزوں سے بالواسطہ، بعض چیزوں سے بالواسطہ، بعض چیزوں سے بلا واسطہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے، کام لیا جاتا ہے۔ تو دنیا کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہے، اور پیدا ہی نہیں کی بلکہ اس کو تمہارے کام میں لگایا ہے۔ کیوں کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ایک آیت نہیں ہو، زمین کے تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے، خدمت میں لگایا ہے۔ اور ایک آیت میں ہے کہ آسمان زمین کی چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے۔
یہ انعامات بتائے جا رہے ہیں کیونکہ آدمی جاہل پیدا ہوا ہے. ہاں وہ جاہل پیدا ہوا ہے، اسے کچھ خبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جاننے کے سمجھنے کے سب اسباب دیے، ورنہ اسے کچھ خبر نہیں ہے. زمین اور آسمان کی چیزوں کو اپنی قدرت سے تمہارے کام میں لگایا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے. تمہاری ضرورتیں اس سے پوری ہوتی ہے، تمہیں اس سے راحتیں ملتی ہیں، تمہارے کام بنتے ہیں. بعضوں کا بلا واسطہ، بعضوں کے بال واسطہ ہمارے کام بنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہمارے کام میں لگایا. تسخیر کہتے ہیں اس کو. انسان اور جنات کے سوا جتنے مخلوق ہے وہ ہمارے کام کے لیے ہے، قدرت سمجھانے کے لیے ہے، آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ ان سے ہمارے کام بنتے ہیں. اگر اللہ چاہے تو ان چیزوں سے ہمارے کام نہ بننے دے بلکہ ہلاک کر دے. یوں فرمایا کہ ہم نے سمندروں کو تمہارے کام میں لگایا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا، کہ ہم نے سمندر کو تمہارے کام میں لگایا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، سمندر کو تمہارے کام میں لگایا. سمندر کو جا کر کے دیکھیں کہ کتنی بڑی مخلوق ہے سمندر. جب پانی کا جہاز اندر جاتا ہے گودی پر سے تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا پانی پانی ہے، ساری چیزیں اوجل ہو جاتی ہے. پہلے جماعتیں پانی کے راستے سے جایا کرتی تھی. 50-60 سال پہلے کی بات کرتا ہوں. بمبئی سے ہم لوگ جاتے تھے پانی کے راستے سے، بمبئی سے عراق کو، عراق سے پھر آگے. یہ 50 سال پہلے کی بات ہے. یہی راستہ تھا. ہوائی جہازوں کا راستہ تھوڑا تھا اور پیسے بھی تھوڑے تھے اس زمانے میں. سمندر میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کتنی بڑی مخلوق ہے سمندر اور کتنا پانی ہے. یہ پانی ہی پانی نظر آتا اور کچھ دنیا نظر نہیں آتی، نہ جہاز، نہ پہاڑ، نہ کچھ. اس سمندر کے بارے میں یہ ہمارا کہ ہم نے سمندر کو تمہارے کام میں لگایا. تو کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ سخر لکم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها وترى الفلك فيها مواخر، کہ ہم نے سمندر کو تمہارے کام میں لگایا ہے. تم دیکھتے ہوں گے کہ تمہارے جہاز پانی کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں. ترى الفلك فيه مواخر، پانی کے جہاز ہوں یا بادبانی کے جہاز ہوں یا چھوٹی کشتی ہو، تو اس کی رفتار ایسی ہوتی ہے کہ وہ پانی کو چیرتی ہوئی جاتی ہے، ڈوبتی نہیں ہے، پانی کو چیرتے ہوئے. پھر سڑک پر گاڑیاں رینگتی ہوئی جاتی ہے، پانی کو چیرتے ہوئے جاتی ہے تو دور دور تک جاتی ہے، اس ملک سے اس ملک تک. کہ سمندر کو تمہارے کام میں لگایا، تمہاری خدمت میں ہے. یہ تم اس میں اپنے جہاز چلاتے ہو پانی کو پار کرتے ہو اور سمندر سے ادنا اور اعلیٰ چیزیں حاصل کرتے ہو. اعلیٰ چیز کہ سمندر سے موتی نکلتے ہیں، قیمتی چیز نکلتی ہے، وہ سمندر میں پیدا ہوتا ہے. موتی کی پیداوار سمندر میں، یہ بھی بڑی قدرت ہے. یہ موتی کو پانی سے پیدا کیا، سمندر میں موتی کو پانی سے پیدا کیا. ہاں یہ قدرت ہے. قدرت سمجھانے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ سمندر کو تمہارے کام میں لگایا ہے. تمہارے جہاز، تمہاری کشتیاں پانی کو پھاڑتی ہوئی جا رہی ہے، ڈوبتی نہیں ہے. اور اس کے ذریعے تمہاری روزیاں، تمہیں روزی ملتی ہے. سمندری تجارتیں ہوتی ہیں. ہاں
ملکی پیمانے پر تجارتیں ہوتی ہے، لوگ مچھلیاں نکالتے ہیں، موتی والے موتی نکالتے ہیں، یہ اس بات پر ہے کہ سمندر کو تمہارے کام میں لگایا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو سمندر میں سے کوئی واپس نہیں آتا، سب اندر۔ ہاں یہ بھی ہوتا ہے، سب اندر، ہاں کوئی باہر نہیں آئے گا، سب اندر۔ لیکن ایسا نہیں کرتے، بلکہ سمندر کو تمہارے کام میں لگایا ہے، تسخیر، کہ تمہاری خدمت کے لیے ہے یہ۔ تو اس طریقے سے بڑی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے، ہماری راحت ضرورت کے لیے پیدا کی، قدرت بھی دکھائی ہے۔ نہ انسان کی کیا طاقت ہے سمندر میں جائے اور واپس آئے، اس کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی طاقت ہے کہ اس نے سمندر کو کام میں لگا دیا ہے، کہ اسے روزی بھی ملتی ہے اور اس سے تجارتیں بھی ہوتی ہیں، اور کیا کیا ہوتا ہے۔ یہ سمندر کو کام میں لگایا، ہوا کو کام میں لگایا، آگ کو کام میں لگایا، بڑی بڑی چیزوں کو، جانوروں کو کام میں لگایا۔ تسخیر، قرآن پاک میں یہ لفظ ہے تسخیر، کام میں لگانا۔ تو ساری چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا، آسمانوں کو، زمینوں کو، اور بڑا احسان ہے۔ صرف احسان نہیں ہے بلکہ اللہ کے توحید کی ایک دلیل ہے کہ اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ کرنے والا اس کا۔ توحید کی دلیل ہے، ایک اللہ ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے، ساتھ ساتھ اپنی قدرت دکھا رہا ہے، اور قدرت دکھا کر کے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ قدرت دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ چیزیں قدرت سمجھانے کے لیے کہ ہماری قدرت کو سمجھو۔ ہم دنیا کے اسباب کو نفع میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دنیا کے اسباب کو نقصان میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نفع دینے کے لیے بھی ہماری قدرت ہے، نقصان دینے کے لیے بھی ہماری قدرت ہے۔ تو جب تک قدرت اللہ تعالیٰ کو جب تک منظور ہے، اللہ اپنی قدرت سے اس کائنات سے نفع دے گا، اور کبھی منظور نہیں ہوتا، کوئی بات ہو جاتی ہے تو انہی چیزوں سے سزا دیتا ہے، انہیں پانی سے سزا دیتا ہے، آگ سے سزا دیتا ہے، ہوا سے سزا دیتا ہے، زمین میں زلزلے ڈال کر سزا دیتا ہے، دلوں کو پھاڑ کر دشمنیاں ڈال کر سزا دیتا ہے۔ سزا دینے کے بھی اسباب ہیں اور انعام کے بھی اسباب ہیں۔ ان تمام چیزوں کو واضح کیا گیا ہے تاکہ خدا کی خدائی سمجھ میں آئے کہ اللہ ہے اور وہ اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ سارے کام اللہ ہی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو خدا کی خدائی اور اس کی قدرت سمجھانا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کرانے کے لیے یہ سارے اسباب پیدا کیے اور اس کے نفع نقصان سمجھائے۔ یہ سب کے لیے ہے، یہ سب کے لیے، کوئی اللہ کو مانے نہ مانے، یہ سب کے لیے، یہ قدرت سمجھانے کے لیے۔ دوسری چیز قدرت سمجھانا کہ کیوں کرنا کہ اللہ کو اللہ مانے، اللہ کو اللہ جانے، وہی ایک ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے، وہی پیدا کرتا ہے، نفع کی اور نقصان کی ساری شکلیں اس کی طرف سے ہوتی ہے، کسی کی طرف سے نہیں ہوتی۔ تو اپنی قدرت سمجھانے کے لیے اسباب کی یہ تاثیریں ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف ایک دعوت ہے سمجھدار انسان کو۔ سمجھدار انسان کو اگر وہ اللہ کی قدرت پر غور کرے تو اس کو اللہ کی طرف رخ ملتا ہے، اور اسی لیے یہ باتیں سمجھائی گئی ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو، زمین میں پھرتے ہو کہ زمین میں کیسی کیسی چیزیں، افلم یسیروا فی الارض فینظروا، کیا وہ زمین میں پھرتے نہیں ہیں؟ اور زمین میں پھرتے ہیں تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرتیں ہیں اور اللہ کی کیسی حکمتیں ہیں۔ تو قدرتیں سمجھائیے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اور
اور اس کی دعوت دی ہے کہ اس کو دیکھو، اس میں غور کرو، اس میں غور کرو کہ تمہارے نفع کے لیے، تمہارے کام کے لیے، حالانکہ تم نے کوئی سوال اللہ سے نہیں کیا تھا، سوال کرنے سے پہلے یہ سارا کر دیا. اللہم یا مبدع النعم قبل استحقاقها. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات کبھی کبھی فرماتے تو کہتے اے وہ پروردگار جو نعمت دینے میں اپنی طرف سے ابتدا کرے، کوئی مانگے نہ مانگے، کوئی حقدار ہے نہیں حقدار ہے، سب کو دیں گے، کوئی مخالف ہے موافق ہے انکار کرے تو بھی دیں گے. دینا اللہ تعالیٰ کا اظہار کرم کے لیے ہے، اور بنانا اللہ کا قدرت سمجھانے کے لیے. سارا بنایا ہے قدرت سمجھانے کے لیے، پھر قدرت سے ساری چیزیں بنا کر ہمارے لیے کام میں لگا دی، ہم کو دے دیا اس کا نفع. یہ اظہار کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پیدا کر کے اپنا کرم ظاہر کرنا، اپنا کرم ظاہر کرتے ہیں، اپنی بخشش ظاہر کرتے ہیں، اپنی مہربانیاں ظاہر کرتے ہیں. من نہ کردم خلقتا سودے کنم بلکہ تابر بندگا جودے کنم. ایک بزرگ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ من نہ کردم خلقتا سودے کنم بلکہ تابر بندگا جودے کنم. میں نے مخلوق اس لیے نہیں بنائی ہے کہ اس سے میں اپنا ذاتی فائدہ حاصل کروں. جیسے کاریگر جو چیزیں بناتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے بناتے ہیں. ہر کاریگر جو چیز بنائے گا اپنے فائدے کے لیے بنائے گا. کمار برتن بنائے گا مٹی کے، وہ اپنے فائدے کے لیے، مٹی کے برتن بنا رہا، اس کا کوئی مٹیریل نہیں ہوا لیکن وہ بنا رہا ہے اپنے فائدے کے لیے. ہر کاریگر اپنی کاریگری اپنے نفع کے لیے استعمال کرتا ہے. درجے سیتا ہے اپنے لیے. یہاں ایک اللہ ہے، بے نیاز ہے، کریم ہے کہ وہ کرتا ہے بندوں کے لیے. یہ امتیاز ہے اللہ کی ذات کا کہ من نہ کردم خلقتا سودے کنم بلکہ تابر بندگا جودے کنم. یہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ ساری چیزیں بنائی ہے میرے ذاتی فائدے کے لیے نہیں. اللہ تو اپنی کبریائی کے ساتھ، اللہ اپنی بڑائی کے ساتھ، اللہ اپنی قدرت کے ساتھ جیسے پہلے تھے ویسے ہیں اور ویسے رہیں گے. کوئی چیز اللہ پر اثر نہیں ڈالے گی، وہ اپنی شان بان کے ساتھ ویسے ہی. یہ جو کچھ ہوگا تو کہتے ہیں اپنے بندوں پر، اپنی مخلوق پر کرم کرنے کے لیے، کہ مخلوق پر کرم کرنا ہے، مخلوق پر بخشش کرنی ہے، مخلوق پر عنایات اپنی متوجہ کرنی ہے. اتنا بڑا احسان کہ اسباب بھی پیدا کیے اور اسباب کے اثرات کو، اسباب کے نفع کو اپنی مخلوق کی طرف متوجہ کیا کہ فائدہ اٹھاؤ. اور اس میں دوست دشمن نہیں دیکھا جاتا، کون اللہ کا دشمن ہے کون اللہ کا ولی ہے. دشمن بھی آوے وہ بھی کھائے، دوست بھی آوے وہ بھی کھائے. زمین کو دسترخوان بنایا. زمین کو کیا بنایا؟ دسترخوان بنایا. بہت کشادہ دسترخوان ہے. دوست بھی آوے دشمن بھی آوے. عدیم زمین سفرائے عام اوست دشمن بری خان نغمات دوست. یہ زمین کا دسترخوان ہے، عام ہے. دشمن آوے، دوست آوے، اپنا آوے، پرایا آوے، خدا کو گالی دینے والا آوے وہ بھی کھاؤ. کھاؤ، سب کے لیے تمہارے لیے بنایا. عام احسان اس کو، امتنان عام احسان اللہ تعالیٰ کے. چیزیں بھی پیدا کی ہے اور احسانات بھی عام کر دیے ہیں. دشمن اور دوست کی تفریق کے بغیر. کیوں کہ اللہ تعالیٰ پروردگار ہے، پالنے والا ہے. تو ان کی پرورش کے لیے اور ان کی پرورش کی ترقی کے لیے جو جو اسباب ضروری تھے وہ سب بنا دیے.
پرورش کے لیے، اور صرف پرورش نہیں، پرورش کر کے ترقی کے لیے جو جو اسباب ضروری تھے وہ سب دے دیے، اور اپنے نعمتوں سے اپنے بندوں کو ڈھانپ دیا۔ یہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نعمتوں کو پھیلایا، ہمارا استقبال نعمتوں سے کیا۔ پیدا ہوتے ہی نعمتیں شروع ہو جاتی ہیں، پیدا ہوتے ہی نعمتیں شروع ہو جاتی، بچہ پیدا ہوا نہیں کہ نعمت شروع ہوئی نہیں۔ پیدا ہوا محتاج پیدا ہوا، جب محتاج پیدا کیا ہے تو محتاج نہیں رکھیں گے بلکہ حاجت پوری کریں گے، اور صرف حاجت نہیں پوری کریں گے، راحت دیں گے، حاجت سے اوپر، حاجت سے اوپر۔ حاجت بھی پوری کریں گے، راحت بھی دیں گے، اور زندگی میں ترقی رہیں گے۔ یہ کیوں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس لیے اپنے رب ہونے کے یہ سارے ثبوت ہیں۔ اور یہ سب باتیں نبیوں کے ذریعے سے سمجھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی نعمتیں جتا کر بتا کر اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، کیونکہ نعمتیں انسانوں کے پاس موجود ہیں، ان کے سامنے ہے، وہ اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بتائیں کہ فائدہ کون پہنچا رہا ہے جن نعمتوں سے؟ کہ اللہ فائدہ پہنچا رہا ہے۔ عام طور پر انبیاء کرام اپنے سمجھانے کا اسلوب یہی رکھتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کے جو نعمتیں ہیں، اس کے جو احسانات ہیں، اسے یاد کرو، اسے یاد رکھو، اسے یاد رکھو کہ اللہ نے یہ احسانات کیے ہیں، یہ نعمتیں دی ہیں، تو کیوں دی ہے؟ کیا اللہ کو اپنی کوئی اکثریت بنانی ہے اس لیے بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو اپنی اکثریت نہیں بنانی ہے۔ اللہ اپنے شان کے ساتھ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کچھ کیا ہے وہ اللہ نے اپنے مخلوق پر بطور احسان کے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنی مخلوق کے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ احسان کا ہے، کیونکہ ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے، ہر مخلوق محتاج ہے، حاجتیں الگ الگ ہیں، ہاں باقی سب محتاج ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو محتاج پیدا کر کے محتاج نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی خدائی سمجھانے کے لیے ان کو نعمتیں دی ہے کہ دیکھو تمہاری یہ ضرورتیں تھی، ہم نے تمہارے لیے یہ کر دیا ہے، تمہاری یہ ضرورت ہے، ہم نے تمہارے لیے کر دیا۔ یہ بھی ایک طرح سے اللہ کی طرف ایک دعوت ہے کہ آدمی سوچے کہ اتنے سارے احسانات مجھ پر کیے ہیں تو اس کا کتنا بڑا حق ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنے احسانات، اپنے نعمتیں دکھا کر اپنے طرف متوجہ کیا ہے، دوسرا اپنے احکامات دے کر کے اللہ نے اپنی طرف متوجہ کیا ہے، اور وہی اصل مقصد ہے، وہی اصل مقصد ہے کہ نعمتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے، کیونکہ نعمت کا ملنا یہ احسان ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ ہر محسن کی محبت دل میں آتی ہے۔ جو بھی احسان کرے تو احسان کرنے والے کی محبت کو انسان بھی تسلیم کرتا ہے اور جانور بھی تسلیم کرتا ہے، جانور بھی تسلیم کرتا ہے کہ جانور مانوس ہو جاتا ہے احسان کی وجہ سے، حالانکہ وہ وحشی ہے، جانور وحشی ہے، اس کے اندر وحشت ہے، وہ انسانوں سے خوف کھاتا ہے، لیکن جب انسانوں کی طرف سے احسان دیکھتا ہے تو مانوس ہو جاتا ہے، خدمت کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جی ہاں، انسیت پیدا ہو جاتی ہے احسان کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کے ذریعے سے اپنی ربوبیت کا حق ادا کیا ہے تاکہ لوگ اپنی بندگی کا حق ادا کریں۔ اس لیے انعامات اور احسانات اور نعمتوں کے آنے میں ہمارے لیے ایک دعوت ہے، اللہ کی طرف سے ان نعمتوں کا دینا یہ بھی ایک دعوت ہے
کہ اللہ نے تمہارے ساتھ یہ نعمتیں دی ہے تو کیا کرو گے؟ کہ جب اس نے نعمتیں دی ہے، احسانات کیے ہیں تو ہم اس کی تابعداری کریں گے. اس لیے کہ قاعدے کی بات ہے کہ ہر احسان کرنے والے کی محبت وہ دل تسلیم کرتا ہے، دل مانتا ہے، یعنی اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے، مانو شدہ انسان ہو یا جانور ہو. یہ پہلا اکرام ہے کہ اپنی نعمتیں دے کر اپنی طرف متوجہ کیا. خصوصاً انسانوں کو نعمتیں تو تمام مخلوق کے ساتھ ہے، خصوصاً انسانوں کے ساتھ کہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کا بڑا اکرام کیا ہے. ابن عباس فرماتے تھے کہ اللہ نے اکرام کی ایک شکل یہ کی ہے کہ تمام جانور کھانے میں اپنا منہ استعمال کرتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی؟ تمام جانور کھانے میں منہ استعمال، مرغی چونچ استعمال کرے گی، مرغی چونچ استعمال کرے گی، اس کو ہاتھ نہیں دیے، وہ اپنا منہ استعمال کرے، چاہے گندی جگہ ہو چاہے اچھی جگہ ہو، اس کو اپنے کھانے کے لیے منہ استعمال کرنا پڑے گا. بنی آدم کے لیے ایسا نہیں ہے کہ بنی آدم کا اکرام کیا ہے کہ وہ منہ نہیں لگائے گا بلکہ ہاتھ سے اٹھا کر کھائے گا. یہ کہہ رہے اس پاس وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. دوسرا اکرام یہ کیا ہے کہ زمین میں بھی، خشکی میں بھی اور پانی میں بھی ہم نے اس کو چلایا ہے. یہ سڑک پر بھی چلے، یہ ہوا میں بھی چلے اور یہ پانی میں بھی چلے. ہاں، یہ اس کا اکرام ہے، یہ اس کا اکرام ہے کہ حملناہم فی البحر والبحر. دوسری کسی مخلوق کے لیے بات نہیں. ہاں، یہ سلامتی کے ساتھ زمین پر بھی چلے اور سلامتی کے ساتھ یہ سمندر میں بھی چلے. حملناہم فی البر والبحر یعنی سوار ہو کر چلے. یہ دوسری مخلوق سوار ہو کر نہیں چلتی، ہاں وہ خود چلتی ہے زمین پر، اور مچھلی خود تیرتی ہے. یہ سمندر میں اور زمین میں سوار ہو کر کے چلتا ہے. ہاں، ایک مرتبہ دیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور ہم نے اس کو اٹھائے رکھا ہے، خشکی میں بھی اور سمندروں میں بھی، کہ سوار ہو کر جاتا ہے، گاڑیوں میں جاتا ہے، جانوروں پر جاتا ہے، سڑک پر. ہاں، بڑے بڑے لوگ پہلے زمانے میں ہاتھیوں پر سوار ہوتے تھے. ہاں، راجا مہاراجا بادشاہ یہ لوگ کہ ہاتھی باقاعدہ دیکھتے تھے. جی ہاں، کھیتوں میں آخر تک زمانے تک تھا ہندوستان میں ہمارے. جی ہاں، انگریزوں کے زمانے میں ہاتھی بھیجے جاتے تھے، ہاتھی خریدے جاتے تھے، کیونکہ دوسرا کوئی بڑا جانور تھا نہیں، تو دوسری سی مشینیں بھی نہیں تھی. تو ہم نے ان کو سوار کیا ہے، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی. ایک چیز پر سوار ہو کر کے یہ جاتا ہے، پانی ہوتا ہو کچھ. حملناہم فی البر والبحر. اور تیسری چیز اکرام میں وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور کھانے کے لیے، رزق کے لیے انہیں پاک صاف چیزیں دی. اکرام بنی آدم کا کہ کھانے پینے کے لیے پاک صاف، جو پانی آسمان سے آئے گا وہ پاک ہوگا. ماں مبارک، کہ ہم نے آسمان سے مبارک پانی اتارا. یوں مبارک یعنی کثیر المنفعت، ایسا پانی اتارا ہے جس میں بہت نفع ہے، ایسا پانی اتارا اکرام میں. مائے مبارک، مبارک پانی آسمانوں سے اتارا. ساری انسانیت نہیں بلکہ تمام زمین کی مخلوق کی حیات کا ذریعہ ہے. یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی. آدم کی اولاد کا ہم نے اکرام کیا ہے، ان کو خشکی میں سمندروں میں سوار کر کے چلایا ہے. اور روزی کا مسئلہ آیا تو
تو ادھر پاک چیزیں کھانے کے لیے دی کہ اللہ تعالیٰ کھانے کے لیے استعمال کے لیے پاک چیزیں نہیں دیتا ہے، ناپاک چیز اللہ نہیں دیتا، کوئی خبیث چیز اللہ نہیں دیتا جس میں خباثت اور گندگی ہو. یہ الگ بات ہے کہ آدمی اپنا خود اپنی طرف سے گندی چیزوں کو استعمال کرے، وہ الگ بات ہے. ورنہ اللہ کوئی گندی چیز کھانے کے لیے نہیں دے گا، پینے کے لیے نہیں دے گا، کوئی ناپاک چیز نہیں دے گا. رزقناہم من الطیبات، ہم نے تم کو روزی میں استعمال کرنے کے لیے پاک چیزیں دی. طیب پاک چیز، اس کی ابتدا بھی پاک، اس کے انتہا بھی پاک، سیاق اور سباق سب پاک. ایسی پاک چیزیں ہم نے کھانے کے لیے دی ہیں، کوئی خبیث چیز ان کو نہیں دی ہے. یہ بنی آدم کا اکرام ہے. تمام مخلوق میں سب سے زیادہ اکرام کہتے ہیں انسانوں کا ہے. یہ اکرام تو نعمتوں سے ہوا ہے. یہ اکرام کس سے ہوا؟ ایک اکرام یہ نعمتوں سے ہوا، اللہ کے برتاؤ سے ہوا. دوسرا اکرام جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہتے ہیں وہ ایمان اور احکام سے ہمارا اکرام کیا. ایمان سے ہمارا اکرام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو زمین پر بھیج کر کے ایمان کا سلسلہ جاری کیا. ہر نبی ایمان کی بات لے کر آیا، لا الہ الا اللہ. اس سے بڑا کوئی اکرام نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی اکرام نہیں ہے کہ ایمان نصیب کیا نبیوں کے ذریعے سے. کائنات کے ذریعے سے تو ساری نعمتیں دی، اس سے اونچا اکرام کیا کیا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا. لا الہ الا اللہ آدم شفیع اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ. ہر نبی کے ساتھ یہ چیز لا الہ الا اللہ. کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی کام بنانے کے لائق نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک اور مختار نہیں سوائے اللہ کا. جو کچھ آسمان سے لے کر زمین پر ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا اور کسی کی طرف سے نہیں. اللہ کی قدرت ہر چیز کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہیں. اللہ کا علم بھی ہر چیز کو گھیرے ہوا ہے. اس اللہ کی طرف مائل کرنے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا کلمہ دیا ہے، لا الہ الا اللہ. یہ سب سے بڑا اکرام ہے کہ ایمان کا لباس پہنا دیا نبیوں کے ذریعے سے. ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، اسی سے مدد لی جائے گی، اسی کی اطاعت کی جائے گی، اور کسی کی عبادت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ نبی بتائے گا اتنی بڑی نعمتیں دینے والے کا کیا حق ہے کہ معاذ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے؟ حضرت کیا مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم ہے. فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. لا الہ الا اللہ، ایک ہی اللہ ہے، وہی سب کچھ کرنے دھرنے والا ہے. حالات کو بھی وہی بناتا ہے، نتائج کو بھی وہی پیدا کرتا ہے. جی ہاں، کیفیت کو بھی وہی پیدا کرے. جی ہاں، کمیت کو بھی وہی پیدا کرے. کسی کی تعداد گھٹاوے، کسی کی تعداد بڑھاوے. یہ سارا نظام صرف اللہ کے ہاتھ میں اور اس کے ہاتھ میں نہیں. حیات بھی اس کے ہاتھ میں اور موت بھی اس کے ہاتھ میں، اور کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. باقی سب محتاج ہے اللہ کے اور اللہ کی قدرت کے محتاج ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگوں تم سب فقیر ہو، تم سب حاجت مند ہو. ہر مخلوق حاجت مند ہے،
سب سے پہلے تو اپنے وجود میں حاجت مند ہے. اگر اللہ اس کو وجود نہ دیتا تو یہ وجود میں نہ آتی. آسمان ہو زمین ہو اپنے موجود ہونے میں وہ اللہ کے محتاج ہے. نفع دینے میں نقصان دینے میں بھی اللہ کے محتاج ہے. اللہ چاہیں گے تو وہ چیز نفع دے گی, اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں دے گی. ساری دنیا کے انسان مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیے. ابن عباس سے حضور نے فرمایا کہ سارے لوگ مل کر تمہیں نفع دینا چاہیے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا. ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ قاعدے کی بات کہی اور قاعدے کی بات فرما کر پھر رہبری کی. آپ کا فاستعین باللہ, جب یہ بات ہے تو جب تجھ کو مدد کی ضرورت پڑے اپنے اللہ سے مدد مانگ, اور جب تجھ کو حفاظت کی ضرورت پڑے تو اللہ سے حفاظت مانگ. کیوں کہ سارا مسئلہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی کرائی اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی بتایا. یہی دعوت ہوتی ہے کہ اپنے اللہ کو پہچانے اور اپنے اللہ کا حق ادا کریں. اللہ نے دنیا کو دارالحقوق قرار دیا. یہ دنیا دارالحقوق ہے. یہاں حقوق آئیں گے, یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے. آخرت کیا آخرت میں اس حقوق کا بدلہ ہوگا. آخرت میں حقوق ادا کرنے کا موقع نہیں ہے. وہ بدلہ چکانے کی جگہ اللہ نے بنائی ہے آخرت کو, اور کام کرنے کی جگہ اللہ نے اس دنیا کو بنایا کہ یہاں عمل ہوگا, یہاں کام ہوگا, یہاں حقوق آئیں گے, یہاں ذمہ داریاں آئے گی, یہاں ذمہ داریاں پوری کی جائے گی, یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے, ہاں صحیح طریقے سے ادا کیے جائیں گے. اور آخرت یا آخرت جو ہے وہ بطور بدلہ کے ملے گی. آخرت کی دو صفت ہے, آخرت کی دو بنیادی صفت ہے. ایک صفت آخرت کی یہ ہے کہ وہ بدلہ ہے, جو دنیا سے کر کے گیا ہے اس کا بدلہ ہے, تو وہ بطور بدلہ کے دی جائے گی. دوسری صفت آخرت کی یہ ہے کہ اس کو بقا ہے, یعنی آخرت ایک باقی رہنے والی چیز ہے, وہاں فنا نہیں ہے. دنیا میں یہ بات نہیں ہے کہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے, کیونکہ یہ عمل کی جگہ ہے. عمل کی جگہ تھوڑی ہوتی ہے. آپ دفتروں میں کام کرتے ہیں تو گھنٹے ہوتے ہیں, اتنے گھنٹے کام کرنا. لوگ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں کہ اتنے گھنٹے کام کرنا, اتنی ڈیوٹی ہے, پھر چھٹی. سارا تک ڈیوٹی میں نہیں ہو سکتا, تھوڑا ہوتا ہے. تو عمل کے لیے ہے, اس لیے اس کا وقت تھوڑا, اس کا فائدہ تھوڑا, اس کا نقصان تھوڑا, سب چیز تھوڑی, سب چیز تھوڑی. تھوڑی یعنی آخرت کے مقابلے میں تھوڑی, کیونکہ آخرت وہ ایسے جیسے سمندر کے سمندر ہوں اور دنیا ایسی سے قطرہ. یہ بتایا کہ دنیا قطرے کی طرح اور آخرت سمندروں کی طرح. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہبری کی ہے کہ جب دنیا قطرے کی طرح ہے اور آخرت سمندروں کی طرح ہے تو سمجھدار وہ ہے جو دنیا سے آخرت بنائے, دنیا سے آخرت بنائے, کہ فنا ہونے والی چیز سے باقی رہنے والی چیز بنائے. جیسے کاریگر ہوتا ہے وہ ادنا چیز سے اعلیٰ چیز بناتا ہے, وہ کاریگر کہلاتا ہے. وہ خالق نہیں ہوتا, پیدا کرنے والا نہیں ہوتا, وہ کاریگر ہی ہے. تو میں نے کہا کہ کمار ہے, مٹی سے مٹکا بنا دیا, 100, 150, 200 روپے کا ہو جاتا ہے. اس میں اس کی کاریگری لگی ہے اور کچھ نہیں لگا, باقی گارا پانی ہے اور کچھ نہیں ہے. کوئی مال مٹیریل اس میں نہیں ہے, اس کی کاریگری لگی ہے, اس کاریگری کی اس کو قیمت ملتی ہے. ایک عمل ہے, اس عمل کی وجہ سے وہ قیمت وصول کرتا ہے.
تو دنیا کو اللہ نے دار العمل بتایا کہ اپنی حاجتوں کے لیے بھی عمل کرنا پڑے گا اور مقصد زندگی کے لیے بھی عمل کرنا پڑے گا. دونوں باتوں کے لیے عمل کیے جائیں گے. اپنے حاجت کے لیے بھی عمل کیا جائے گا. کھیتی کریں گے، نوکری کریں گے، مزدوری کریں گے، چونکہ دار العمل ہے. اپنی حاجت کے لیے بھی کام کرو. اللہ نے روزی کے اسباب پھیلا دیے اور حاجتیں ڈالی ہے. حاجتیں ڈالی ہے. اگر اللہ حاجت نہ ڈالتے تو روزی کے اسباب نہ بنتے. اللہ تعالیٰ روزی اس طرح نہیں کبھی راشن کارڈ لاؤ اور اناج لے جاؤ جیسے ہوتا ہے، یہ صدیق ہے. حاجتیں ڈالی ہے اور اسباب پیدا کیے. تو حاجتوں کی وجہ سے اسباب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں. رزاقیت اللہ کی ثابت ہوتی ہے. اللہ رزاق ہے. مثال کے طور پر کہ مجھے بال کٹوانے کی ضرورت ہے اور نائی کو پیسے کی ضرورت ہے. نائی کو پیسے کی ضرورت ہے اور مجھے بال کٹوانے کی ضرورت ہے. یہ قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ میں اس طرح روزی دیتا ہوں کہ بعض کی حاجتوں کو بعض کے ساتھ کر دیا تو مجھے بال کٹوانے کی ضرورت ہے اور نائی کو پیسے کی ضرورت ہے. تو نائی بال کاٹے گا اور میں پیسے دوں گا. ایک ہے کہ بعض کو بعض کی طرف پابند کر دیا، رزق کی راہیں کھولی، حاجتیں بھی دے دی اور روزگار کے دروازے بھی کھول دیے. ہاں، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ حاجتیں پیدا کر کے روزیوں کا نظام بنایا. وجہ بات ہوں بادن سخیہ کہ بعض کو بعض کا محتاج بنایا تاکہ روزی کا سلسلہ چلے. ورنہ اگر حاجتیں نہ ہوتی تو روزی کا سلسلہ نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ راشن نہیں بانٹتا. اللہ راشن نہیں بانٹتا. جیسے دنیا میں راشن بانٹے جاتے ہیں، غریبوں کو مفت دیا جاتا ہے اور دوسرے لوگوں کو سستے داموں میں سے دیا جاتا ہے. ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنی قدرت سے حاجتوں کا ایسا انتظام کیا ہے کہ ایک دوسرے روزی کا ذریعہ بن رہے ہیں اور اللہ کی رزاقیت ظاہر ہو رہی ہے. دونوں کو روزی ملتی ہے. کیونکہ روزی کا ذمہ اپنے لیے اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے روزی. تو یہ تو سب میرے دوستوں پرورش کا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم کو پالیں گے وہ. اس سے آگے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا حق بھی رکھا. جس طرح نعمتیں دی ہیں ہم پر اللہ کا حق ہے. کہ اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ کا کیا حق ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ؟ اے معاذ، آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ نہ، مجھے نہیں معلوم. ہاں بتائیں. کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. تو دوسرے الفاظ میں اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کو اللہ مانے جیسے وہ اپنے شان صفات کے ساتھ ہے، اور اپنی زندگی میں اس کے حکموں کی تابعداری کرے. یہ اللہ کا حق ہے. تو نعمتیں بھی بتائی ہیں اور حق بھی بتایا. حق اس لیے بتایا کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دار الحقوق قرار دیا ہے اور آخرت کو دار الاجور بنایا ہے. یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے اور آخرت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا. اور اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ لوگ خالی دنیا کی حاجتوں میں اور راحتوں میں نہ الجھ جائیں، بلکہ مقصدی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے. کیونکہ اصل تو مقصد ہے. حاجتیں تو مقصد کے لیے مددگار ہوتی ہے. اگر حاجت مقصد میں رکاوٹ بنے تو اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں. یہاں اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں کہ اس کے حاجتوں نے، اس کے راحتوں نے مقصد میں ہی آڑ کر دیا. اس لیے کہتے ہیں حاجتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے مقصد میں مدد کے لیے. دنیا حاجت کی جگہ ہے، یعنی دنیا مقصد میں مددگار ہے. مقصد کیا ہے؟ کہ مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس کا دین ہے. یہ اصل مقصد ہے.
کہ اللہ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور دین اس کا طریقہ ہے. تو دین اور عبادت یہ مقصد زندگی ہے. اس کی معاملت کے لیے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا تاکہ مقصد میں یہ چیزیں مددگار بنے. حدیثوں میں ہے کہ وہ دنیا کتنی اچھی ہے، وہ دنیا کتنی اچھی ہے جو دین کے کام میں اور آخرت کے کام میں مددگار بنے. ہاں، یہ دنیا مددگار بن گئی دین کے کام کے لیے، آخرت کے کام کے لیے، اللہ کے اطاعت کے لیے دنیا مددگار بنے. مثلاً دعاؤں میں یہ دعا مانگی ہے، اللہم اعنی علی دینی بالدنیا وعلی آخرتی بالتقوی. کہ اللہ میری مدد کرنا، میری مدد کرنا، میرے دین کے بارے میں مجھے دنیا دے کر، مجھے دنیا دے تاکہ دین میں میری مدد ہو جائے. وہ دنیا بہت اچھی ہے جو دین کے کام میں مددگار بنے. ہاں، جو دنیا ہے وسائل اور اسباب کا نام. دنیا وسائل اور اسباب کا نام ہے. چھوٹے بڑے قیمتی غیر قیمتی اسباب اور وسائل ہوتے ہیں. انسان کے اعضاء بھی وسائل ہے کام کرنے کے لیے. تو دنیا وسائل کی جگہ ہے اور وسائل مقاصد کے لیے ہوتے ہیں. جتنے وسائل ہیں وہ مقصد کے لیے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو زندگی کا مقصد قرار دیا ہے، باقی ساری دنیا کی چیزوں کو اس کا اسباب اور وسائل بنایا. اس لیے فرمایا وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا. یہ دعوت یہ ہے دنیا کے ہر آدمی کو کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. تجھ کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے اور اپنا حصہ مت بھول جا. دوسروں کے حصے یاد ہے، میرے بچوں کا ہو جاوے، میرے پوتوں کا ہو جاوے، ان کا ہو جاوے، ان کا ہو جاوے. ٹھیک ہے، جس طرح دوسروں اپنا حصہ مت بھول، تو اپنا حصہ بھول جائے گا تو پھر تیرا حصہ کوئی نہیں دے گا. اس لیے کہا کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ تجھ کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. تو گویا ایک مقصد زندگی ہے، وہ ہے دین، اللہ کی عبادت اور اللہ کے اطاعت آخرت بنانے کے لیے. اور دنیا کے سارے اسباب اور وسائل کہ وہ اس کے لیے دیے گئے ہیں کہ دنیا سے آخرت بنائی جائے. یہی نبیوں کی دعوت ہوتی ہے. نبی دنیا چھوڑنے کو نہیں کہے گا کہ چھوڑو چھوڑو اور مسجد میں بیٹھ جاؤ، بلکہ دنیا کو اپنے آخرت کمانے کا ذریعہ بناؤ. اس طرح بازار نفع اٹھانے کا ذریعہ ہے کہ بازار میں لوگ مالوں کے لین دین سے نفع اٹھاتے ہیں. ہاں، نفع اٹھاتے ہیں. گاہک کو بھی نفع ہوتا ہے، تاجر کو بھی نفع ہوتا ہے کہ گاہک کو کام کی چیز مل جاتی ہے، تاجر کو نفع مل جاتا ہے. تجارت حلال کر دی اللہ نے. جی ہاں، ایسے ہی یہ دنیا کا معاملہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک صلاحیت دی ہے اور وہ صلاحیت اطاعت کی صلاحیت ہے. کیا صلاحیت ہے؟ کہ اللہ نے ہم کو اپنی اطاعت کرنے کی صلاحیت دی ہے اور صلاحیت دے کر اطاعت کی دعوت دی ہے. اگر صلاحیت نہ ہوگی تو کیسے اطاعت کرتا ہے؟ اس لیے اطاعت کی صلاحیت دی ہے. اور بڑی بڑی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے کے لیے دی ہیں. اللہ کے بندوں نے بڑی بڑی صلاحیتیں اپنی اللہ کے اطاعت میں لگائی ہے. بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے بڑے کام کیے ہیں. صلاحیتیں دے کر اطاعت کرانا یہ اللہ کا دستور ہے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الناس معادن کا معادن الذهب والفضہ، کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. کہیں سونا نکل آیا مثال کے طور پر، بس اس کی کرنسی بھاری ہو جائے گی، وہاں کے لوگوں کے معیار زندگی اونچا ہو جائے گا. یہاں سونا نکلتا ہے. جس طرح زمین میں سونے کے کانے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اندر بھی صلاحیتیں رکھی ہے کہ ایک ایک آدمی قیمتی ہے.
گنتی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ اب تک گنتی ہونے کو نہ سمجھے اور اپنی صلاحیت معمولی چیز پر لگاؤ. یہ اس کی نادانی ہے. اس کو اپنی صلاحیت سمجھنی چاہیے اور اپنی صلاحیت کو ٹھکانے پر لگانے چاہیے. ہاں، تاکہ وہ دنیا کی خیر بھی کماوے اور آخرت کی خیر بھی کماوے. آدمی میں یہ صلاحیت ہے. چونکہ وہ اکیلا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے تاکہ صلاحیتوں والوں کو رہبری کرے کہ اپنی صلاحیتیں کہاں لگاؤ گے. ایک تو آدمی اپنی صلاحیت دنیا کی زینت پر لگاوے. اللہ نے دنیا کو دو چیزیں دی ہیں اور فرمایا وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها. جو تمہارے پاس ہے دنیا، اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ وہ متاع ہے، یعنی گزارے کا سامان. دنیا گزارے کا سامان، اصلاً یہ گزارے کا سامان ہے. دنیا کیا ہے کہ گزارے کا، مطلب جوتا پہن لیا تو بھائی کے پاؤں کی حفاظت ہو، یہ گزارا. روٹی پانی کھا لیا، یہ گزارا ہو گیا. مکان بن گیا، سایہ ہو گیا، یہ گزارا. تو اصلاً دنیا گزارے کا سامان ہے، کیونکہ یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے. یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے. یہ کیا ہے کہ یہاں کوئی نہیں رہے گا. تو جہاں کوئی نہیں رہتا وہاں جو سامان ہوتا ہے وہ گزارے کا ہوتا ہے. جیسے یہ ہمارا خیمہ بنا ہوا ہے کہ یہ خیمہ کہ ہاں یہ 15 دن کا اجتماع ہے، تو اس کو ریتی سیمنٹ سے نہیں بنایا ہے. کیوں کہ 15 دن کا سامان ہے. 15 دن کا سامان ہے، یہاں 15 دن رہیں گے لوگ، تو اس کو اس حصے سے بنایا ہے. تو دنیا ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو زوال پذیر بنایا ہے کہ یہاں زوال آئے گا. ہاں، یعنی نفع اٹھا کر پھر اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. اس لیے کہا میں نے کہا دنیا کے اللہ نے دو پہلو بتائے ہیں. وما اوتیتم من شیء من الحیات فمتاع الدنیا وزینتها، کہ دنیا کے ایک نفع تو متاع یعنی تمہارا گزارا ہے کہ یہاں کے ہر چیز میں تمہارے گزارے کا سامان رکھا گیا. دوسری چیز وہ ہے اس کی زینت. وہ کیا ہے؟ دنیا اور دنیا کی زینت. تو دنیا ایک پہلو سے ہمارے گزارے کا سامان ہے. یہاں ہر چیز گزارے کا سامان ہے. بھائی اس کو استعمال کر کے یہ کام کر کے دنیا سے گزر جاؤ. اس سے اوپر ہے کہ اس سے اوپر ہو اس کی زینت. یہ دو پہلو ہے دنیا. گزارا ضروری ہے، گزارا اور گزارے کا سامان ضروری ہے. اس لیے اس کا حساب نہیں ہے. اس کا حساب نہیں تھا. گزارے کے لیے کیا تھا تو اس کا حساب نہیں ہے، اور حساب ہے تو ہلکا ہے. آگے دنیا کی ایک زینت ہے. زینت کہ اس کے اسباب کی ترقی سے فائدہ اٹھانا، اس کو زینت کہتے ہیں. تو زینت کی کوئی حد نہیں ہے. اور زینت کو اللہ نے مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. دنیا کی زینت کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم نے دنیا میں زینت رکھی ہے اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون زینت میں رہتا ہے، کون اطاعت پر رہتا ہے، کون زینت پر رہتا ہے، کون اطاعت پر رہتا ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا. یہ کہا کہ ہم نے دنیا کی چیزوں میں زینت رکھی ہے. ہاں، زینت جو آدمی کی طبیعت کو کھینچتی ہے. ہر چیز کی زینت الگ الگ ہے. ہر چیز میں زینت ہے. جوتوں میں زینت رکھی ہے. جوتے $800 کی چپل، ایک مرتبہ کہ چپل کتنے کے $800 بتائیے. تو $800 کے چپل وہ پاؤں کے تلوے کے نیچے تو حلال بل کا رہنا ہی ہے. $800 کے ہو، 8000 کے ہو، اس کا نفع تو اتنا ہے کہ وہ پاؤں کے تلوے کے نیچے رہے گا اور گرمی سے اور گندگی سے پاؤں کو بچائے گا. یہ اس کا اصلی فائدہ ہے. اس کو متاع کہتے ہیں. بتاؤ اس کو، یہ اس کا اصلی فائدہ ہے. اب اس کا $800 ہونا یہ اس کی زینت ہے. زینت پر سوال ہوگا، زینت پر سوال ہوگا. ہاں، جو زینت رائج ہے مقصد سے اور ضرورت سے، تو زینت کو کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟
فرمایا ہم نے زینت کو پیدا کیا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون زینت پر جاتا ہے، کون اطاعت پر رہتا ہے، کون زینت پر رہتا ہے، کون اطاعت پر رہتا ہے۔ دنیا کی زینت میں اطاعت ہے تب تو خیر ہے، نہیں تو دنیا کی زینت مشکل پیدا کرے گی۔ انا جعلنا ما علی زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے دنیا کی چیزوں کو زینت دے رکھی ہے اور دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کون اپنے عمل کو اچھا بناتا ہے، کون حد پر رہتا ہے، کون حق پر رہتا ہے۔ یہ زینت میں امتحان ہے، زینت میں اطاعت کا امتحان ہے، زینت کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ زینت کو درک کرتے ہیں۔ ومن مشہور ہے کہ ومن اراد الاخرہ ترک زینت الحیات الدنیا، جو آخرت چاہے وہ دنیا کی زینت کی طرف توجہ نہ کرے کہ زینت امتحان کے لیے ہے، زینت امتحان کے لیے ہے، زینت کو حرام نہیں کیا ہے، لیکن یہ سمجھے کہ زینت امتحان کے لیے ہے۔ اگر زینت میں اطاعت نہیں تب تو خیر ہے، ورنہ مشکل ہوگی۔ تو دنیا کا متاع ہونا یہ تو اس کے گزارے کے لیے ضروری ہے، وہ دین کے لیے اور آخرت کاموں کے لیے مفید بنتی ہے، اور زینت کہ زینت امتحان کے لیے ہے، اس لیے امتحان میں پاس ہونے کے لیے بھی صلاحیت چاہیے۔ تو امتحان میں پاس ہونے کے لیے اللہ نے دنیا کے اسباب کے ساتھ ہم کو اپنے احکام دیے ہیں، جیسے دنیا کے اسباب دیے ہیں ضرورت کے لیے، زینت کے لیے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو احکام دیے ہیں کہ وہ احکام، بعض احکام ضروری درجے کے ہیں اور بعض احکام وہ ہیں بڑے بڑے فضائل دلانے والے ہیں۔ جیسے دنیا کی زینت کی بڑی بڑی چیزیں ہیں، ایسے اعمال بھی بڑے بڑے فضائل دلانے والے اعمال ہیں، دونوں قسم کے اعمال دیے ہیں۔ ہاں، ضروری اعمال اور ضرورت فضائل کے اعمال، ضرورت کی چیزیں اور زینت کی چیزیں بالکل تقابل ہے۔ دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں تقابل پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جب دنیا کے اسباب میں ایک معمولی اسباب اور اعلیٰ اسباب، ایسے دنیا میں بھی کہ عظیمت پر عمل کرو، رخصت پر عمل کرو، یہ چیز ٹھیک ہے، کرے، جائز ہے، کہ یہ اتنا درجہ ہے کہ اللہ نے فرض کیا ہے کہ ہم نے فرض ادا کیا کہ یہ کوئی بڑا کام نہیں کیا، یہ تو تمہاری ضرورت چیز ہی وہ ادا کی۔ اس سے اعلیٰ درجہ، اس سے اعلیٰ درجہ کیا؟ اس سے اعلیٰ درجہ کہ فضائل کماؤ، اللہ سے انعامات اور اکرامات اپنے عمل کے ذریعے سے حاصل کرو، اپنی قربانیوں کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ جیسے دنیا کی زینت کی چیزیں ہیں، ایسے یہاں فضائل ہیں، ترقی کی چیزیں ہیں، تو اللہ نے دین میں بھی دونوں چیزیں دی ہیں۔ ایک ضرورت ہے، مثلا فرض کی کہ نماز ہوئی، روزہ ہوا، زکوٰۃ ہوا، حج ہوئی، ایمان، یہ تو فرض کے درجے میں ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے۔ پھر اس میں ترقی پیدا کرے، ایمان میں ترقی پیدا کرے، کہ ایمان کی محنت سے، ایمان کی دعوت سے، ایمان کی باتوں سے ایمان میں ترقی ہوگی، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا۔ جب ایمان کے راستے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور قدرت کو سوچے گا تو قدرت سوچنے کی وجہ سے عظمت پیدا ہوگی، اور اللہ کے انعامات سوچنے کی وجہ سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ کہ اللہ کے انعامات کو ایمان والا سوچے گا تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ میرے اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا، میرا اللہ صاحب نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ انبیاء کرام کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ کے انعامات کو بھی دیکھتے تھے، اللہ کی قدرت کو بھی دیکھتے تھے، ہاں، تاکہ قدرت سے اللہ کی عظمت سمجھنے آ جائے کہ اللہ اتنا بڑا ہے، اور اس کے انعامات کی وجہ سے اللہ کی محبت پیدا ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے بعد اللہ کی اطاعت آسان ہو جائے گی، کیونکہ اصل اطاعت ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، یہ کہا کہ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، کہ ہم نے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس رسول کے ذریعے سے زمین پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت قائم کرائی جائے، کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ نے سارے اسباب، سارے انعامات دے کر ہم کو ممنون کیا ہے، ہم پر احسان کیا ہے، اور اصل مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آئے۔ اطاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا، اللہ کا تعلق دیا، کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو، ایمان کا، یقین کا، خوف کا، امید کا، خلاصہ کہ اللہ سے بندگی کا تعلق ہے۔ یہ خلاصہ ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق بندگی کا ہے، کہ اللہ نے ہم کو اپنی بندگی کے لیے اور عبادت کے لیے پیدا کیا۔
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسانوں کو اور اس سے پہلے جناتوں کو جو پیدا کیا تھا تو وہ اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ یہ سب کے سب میری عبادت کریں۔ تو یہ زندگی کا مقصد ہے کہ زندگی ایمان والی اور زندگی اللہ کی عبادت والی بنے۔ جس زندگی میں